السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ اس سفر کی داستان ہے جو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن طے کرنی ہے۔ وہ سفر جو شروع ہوتا ہے موت کی سانس سے اور ختم ہوتی ہے قبر کی خاموشی میں۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک انسان رہتا تھا، نام تھا سلیم۔ بہت نیک گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ دنیا داری میں ایسا الجھا کہ اللہ کو بھول بیٹھا۔ صبح سے شام تک صرف ایک ہی خیال، پیسہ، شہرت، نام۔ نماز چھوڑ دی، دعا چھوڑ دی، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں میں بھی اثر نہیں رہا۔ ایک دن اس کی امی بولی، بیٹا سلیم، تو اتنا مشغول کیوں ہے؟ اس دنیا میں موت کا کوئی وقت نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، ارے امی، ابھی میں جوان ہوں، ابھی تو بہت وقت ہے، بڑھاپے میں سب کر لوں گا، نماز، روزہ، سب کچھ۔ امی نے آہ بھر لی اور کہا، بیٹا موت عمر نہیں دیکھتی، بس حکم خدا چلتا ہے۔ وہ رات جب سب بدل گیا، دن بیتی، مہینے گزرے، سلیم ایک بڑا بزنس مین بن گیا تھا۔ ہر چیز تھی، دولت، گاڑی، شہرت، پر سکون نہیں تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن دل کیوں بے چین ہے؟ اسی وقت اچانک اس کے سینے میں تیز درد اٹھا، سانس رکنے لگی، چہرے پسینے سے تربتر، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں پھنس گئی اور پھر روح کھینچ لی گئی۔ جیسے ہی روح جسم سے نکلی، اسے لگا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اگلے ہی پل چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ فرشتے حاضر ہوئے، ایک سخت چہرہ، ایک روشن چہرہ۔ انہوں نے کہا، اے سلیم کی روح، تو نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، تو نے اس دنیا کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اب چل ہمارے ساتھ۔ روح چلائی، مجھے جانے دو، مجھے ایک موقع اور دو، میں توبہ کر لوں گا، نماز پڑھوں گا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، ہر لوگ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صبح جب لوگ اٹھے تو سلیم کی خبر پھیل گئی، سلیم نہیں رہا۔ جسے کل تک سب سلام کرتے تھے، آج وہی لوگ بات کر رہے تھے، جنازہ کب نکلے گا۔ اس کے دوست جو کل تک مزے میں تھے، آج بس 2 منٹ روئے، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ دولت، گھر، شہرت، سب پیچھے رہ گیا۔ جنازہ اٹھایا گیا، نماز پڑھی گئی اور قبرستان میں لے جایا گیا، مٹی میں لیٹا دیا گیا اور پھر مٹی ڈال دی گئی۔ وہ جو زندگی بھر لوگوں سے گھرا رہتا تھا، اب اکیلا تھا، مٹی کے نیچے اندھیرا اور سناٹا، نہ ہوا نہ آواز۔ سلیم کی روح کانپ رہی تھی۔ اچانک 2 فرشتے منکر اور نکیر گرجدار آواز میں پرکٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا، بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اے شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سلیم کی زبان کانپنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زندگی بھر اس نے نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں کھولا، اب جواب کیسے دے؟ وہ ہکلانے لگا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے نے کہا، تو جانتا تھا لیکن تو نے عمل نہیں کیا۔ پھر ایک آواز آئی، اس کے لیے آگ کی کھڑکی کھول دو، اور سلیم نے محسوس کیا جیسے آگ کی لپٹیں اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں۔ وہ چلایا، اے میرے رب، مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ لیکن اب واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڈھا۔ جو نیک ہوتے ہیں ان کی قبر نور سے بھر جاتی ہے، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول جاتی ہے، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے لیے آگ کی ہوا چلتی ہے۔ دوسری طرف کی حقیقت، اسی گاؤں میں ایک بزرگ تھے، حاضرہ بی بی۔ وہ ہر نماز وقت پر پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ جب ان کی موت آئی تو ان کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، لگتا ہے بی بی جنت کی حقدار ہے۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو فرشتے نے پوچھا وہی سوال، لیکن اس بار جواب آیا پورے یقین سے، میرے رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر روشن ہو اٹھی اور فرشتے نے کہا، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف سلیم یا حاضرہ بیوی کی نہیں تھی، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہر انسان ایک دن اس سفر سے گزرے گا۔ قبر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ کسی کی پہچان، بس ایمان اور عمل کام آئیں گے۔ آج اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو کل وہی قبر ہمارا حال پوچھے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر لوگ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں سکون ملے تو آج ہی توبہ کرو، اپنے رب کی طرح لوٹ جاؤ، ہر نماز وقت پر پڑھو، قرآن کو روز کم سے کم ایک آیت سمجھو، اور کسی کے دل کو دکھانے سے بچو۔ قبر کے سوالوں کا جواب آج سے ہی تیار کرو، کیونکہ کل شاید وقت نہ ملے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی ایمان کی راہ پر لوٹیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور اچھی اسلامک حقیقت کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔